بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ میں سیمی زوار آپ سب کو سلام کرتی ہوں. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے رائٹر ہیں ہم ان کا بہت ادب سے نام لیتے ہیں. ہم نے ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، آپ جان گئے ہوں گے. آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی صاحب. آئیے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 9. اس پارٹ میں ہم پیج 105 کو پڑھیں گے، جہاں پہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں آغاز کر دیا تھا. ہیڈنگ تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے پہلو. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے 2 پیراگراف پڑھ لیے تھے اور تیسرے پیراگراف سے آج اس وقت ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ بلکہ میرا خیال ہے کہ میں پچھلا والا بھی پڑھ دیتی ہوں تو پھر کنٹینیوشن ہو جائے گی. لکھا پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ واضح رہے کہ اس سلسلے میں اس علمی اور فکری میراث سے استفادہ کیا جائے گا کہ جو تاریخ وحدیت کی صورت میں کتابوں کے بطون میں موجود ہیں. ان کتابوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مکمل نقشہ موجود ہے، اور یہیں سے ہم امام علی مقام علیہ السلام کے زمانے کے حالات و واقعات کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. پھر اب یہ ریڈنگ اب فریش ہے جی. اگر میں یہ کہوں تو یہ تو میں نے پڑھ لیا جی. یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا احاطہ کرنے سے قلم عاجز ہیں، زبانیں گنگ ہیں اور عقلیں اپنی کمزوری و بے بسی کا اعتراف کرتی ہیں. اس بارے جس نے بھی لکھا یا لکھے گا اور جو بھی لکھا جا چکا ہے یا لکھا جائے گا، وہ لکھنے والے کی قوت ادراک لکھا ہے، ادراک ہونا چاہیے تھا یہاں پر. الف کے نیچے زیر ہے اور دال الف کاف ہے. بہرحال اب یہ میں نے اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا. قوت ادراک کے مطابق ہوگا. اسی طرح جو بھی ان کی عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ بیان کر چکا ہے یا کرے گا، وہ اس کی اپنی سمجھ اور استطاعت علمی کے مطابق ہوگا. اگلا پیراگراف ہے کہ اس کتاب کا مؤلف بھی ادیبوں اور خطیبوں میں سے ایک ہے کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ لکھا یا بیان کیا ہے. یہ چند صفحات اس شخص کی محنت کا حاصل ہیں کہ جس کا حالات نے اس طرح ساتھ دیا کہ جیسا ساتھ دینے کا حق ہے، اور اسے اس طرح سے مصادر دستیاب نہ ہوئے کہ جس طرح ہونے چاہیے تھے. اسی لیے نکات علمیہ کے ادراک میں عجز، معرفت حقائق کی قلت اور قلم و بیان کا ضعف و بے بسی میرے اس سفر میں شریک سفر رہیں. بہرحال ایک مقولہ یعنی جو چیز مکمل طور پر حاصل نہ ہو سکے اسے مکمل طور پر چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں ہوتا. یہ مقولہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 106 پر. جی آگے لکھا ہے کہ میں نے خداوند متعال سے مدد کی درخواست کی اور اس کام کو شروع کر دیا. جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر مبارک 32 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ولایت عظمیٰ اور امامت کبریٰ کا منصب سنبھالا. آپ نے امامت ظاہری کا یہ عرصہ جس انداز سے گزارا، ہم اسے ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے دیکھیں گے اور حسب امکان اسے اپنے قارئین کی خدمت میں آسان اور سہل انداز میں پیش کریں گے. اب آئیے ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا اعلیٰ نسب. واضح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلق زمین خدا پر موجود سب سے زیادہ شرف والے خاندان میں تھا. آپ علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بن الامام علی زین العابدین بن سید شباب اہل جنہ، سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین بن امام علی علیہ السلام امیر المومنین، سید العطرت و سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمن ہیں. کیا اس کائنات میں ایسا کسی کا نسب ہے، اور کیا اس سیادت و بزرگی سے بڑھ کر کسی اور بزرگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً دنیا میں کوئی بھی اور ایسے بلند نسب کا حامل نہیں ہے. قانون وراثت کی بنا پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں اپنے آباء و اجداد اور بزرگان و اسلاف کی ساری خوبیاں موجود تھیں، اور یہ انسان کامل کی تکوین ایک بہت بڑا عامل ہوتا ہے. اس کے بعد انسان کی تربیت میں سب سے زیادہ مؤثر وہ گھر ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ آپ کا مقدس گھرانہ. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس مقدس گھر میں آنکھ کھولی وہ روحانیت و نورانیت سے معمور عبادت خانے کی مثل تھا. اس میں مختلف طریقوں سے خداوند سبحان کی عبادت ہو رہی تھی. پیج 107. اس گھر میں کوئی تو دعا و مناجات میں مصروف تھا، کوئی تسبیح و تحلیل میں مگن تھا، اور کوئی تلاوت کلام الہی میں محو
محو تھا اور وہ تلاوت پتھروں تک اثر انداز ہو جاتی تھی، تو وہاں موجود اس انسان کی کیفیت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو اس تلاوت قرآن پاک کو اپنے کانوں سے سن رہا ہو۔ اس گھر پر سورۃ النور کی یہ والی آیت مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 36 اور 37 کہ اللہ کا یہ نور ان گھروں میں ہے کہ جن کی قدرت و منزلت کو بلند کرنے اور ان میں اس اللہ کا نام لینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ والے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت و خرید و فروخت نہ خدا کی یاد سے روکتی ہے اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن خوف کے مارے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ ختم ہو گیا ترجمہ۔ آگے لکھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر بھی ان گھروں میں سے تھا کہ جن کی راتیں تہجد، ذکر الہی، خدا کے حضور عاجزی اور دعا و مناجات سے منور تھیں، اور ان کی نگاہوں کو خداوند سبحان کے علاوہ سب کچھ حقیر اور فانی نظر آتا تھا۔ اور ایسا کیوں کرنا ہوتا کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام تھے، معدن رسالت تھے، ان کے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے تھے، ان کے گھر وحی نازل ہوئی تھی، خدا نے ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا تھا اور انہیں کمال عصمت و طہارت کے مرتبے پر فائز کیا تھا، اور دن کے وقت یہ گھر لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور اس گھر کے دروازے پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کا ہجوم رہتا تھا۔ لوگ یہاں آ کر اپنی مرادیں پاتے تھے، علم و معرفت کے پیاسے اپنی علمی پیاس بجھاتے، اور ہدایت کے طلبگار یہاں سے ہدایت حاصل کرتے اور مطمئن ہو کر واپس چلے جاتے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے گھر میں پرورش پائی کہ ان کی تربیت کے بارے میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ان زوات کے بارے میں یہ بحث ہی فضول نظر آتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے تمام ائمہ خدا علیہ السلام کو اس قدر کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ تربیت و مربی سے بے نیاز تھے، اور ان میں کوئی کمی نہ تھی کہ جسے یہ تربیت حاصل کر کے پورا کرتے۔ تو یوں ہم نے پیج 108 مکمل کر لیا ہے، اور وہ اب ہم نئی ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں۔ پیج 109 پر لکھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آئلی زندگی، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حضرت امام اس آئلی زندگی کے بعد نیچے سب ہیڈنگ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام علی ابن الحسین کے زمانے میں، یہ یہاں پہ سب ہیڈنگ تھی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دور کے 15 سال پائے، اور لازمی بات ہے کہ آپ نے اپنے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام سے بہت کچھ سنا ہوگا اور بہت سے علمی جواہر حاصل کیے ہوں گے، جیسا کہ صحیفہ سجادیہ کے مقدمے میں موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسماعیل اٹھو اور وہ دعا میرے پاس لے آؤ کہ جسے یاد کرنے اور محفوظ کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے اور ایک صحیفہ لے آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو یحییٰ بن زید نے مجھے دیا تھا۔ ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا بوسہ لیا، اپنی مبارک آنکھوں پر رکھا اور فرمایا کہ یہ میرے والد گرامی علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے، انہیں میرے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام نے لکھوایا تھا اور یہ میرے سامنے لکھا گیا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مجلس درس میں شرکت فرماتے تھے اور ان کی احادیث وغیرہ کو سنتے تھے۔ جو احادیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہیں، ہم نے انہیں اپنے موسوعہ کی 10ویں جلد میں ذکر کیا ہے۔ آئیے اگلی سب ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے دور امامت میں۔ لکھا ہے بے شک حضرت امام باقر علیہ السلام کی شخصیت بھی باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح ہر طرح کی تعظیم و تکریم کی مستحق ہے، اور جس طرح ہم نے آپ علیہ السلام کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تقریباً 60 مجلدات پر مشتمل ایک موسوعہ تحریر کیا، ویسا ان کے بارے میں بھی لکھنا چاہیے، اور ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اس خواہش کو پورا کر سکیں اور خدمت دین و نشر معرفت کی خاطر ان پر ایک موسوعہ لکھ سکیں۔ آمین۔ سامعین، میں نے بھی آمین کہا، آپ بھی سب آمین کہیے، پتہ نہیں کس کی آمین میں اثر ہے اور ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ ہم پیج نمبر 110 پر ہیں۔ ہاں جی، اب لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ 34 یعنی
34 سال گزارے، اس وقت آپ علیہ السلام امام صامت صاد الف میم تے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، اور جن میں سے کچھ احادیث کو ہم نے موسوعۃ الامام الصادق میں درج کیا ہے۔ آپ علیہ السلام سفر و حضر ہر حال میں اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے ہمراہ رہتے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی امامت پر نص بھی فرمائی ہے، جیسا کہ اس کتاب کے آغاز میں بعض نصوص نون صاد واو صاد ہمارے قارئین کی نظروں سے گزر چکی ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے کہ جس طرح ایک طالب علم اپنے استاد کا احترام کرتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار آپ علیہ السلام کو اکثر اوقات بہترین مواعظ، عمدہ نصائح اور حکمت و معرفت کے اعلیٰ دروس سے فیضیاب کرتے رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کو ان باتوں کا علم نہیں تھا اور ان کے بابا انہیں سکھا رہے تھے، بلکہ اس سے امام علیہ السلام والدین کو ایک تربیتی اصول دے رہے تھے کہ والدین کو کس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ واہ سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، مجھے نصیحت کرو، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ جنہیں ہر عقل مند جانتا ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا چاہیں زندہ رہیں، مگر ایک دن موت نے آنا ہے، جس سے چاہیں محبت کریں مگر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور جو کام چاہیں انجام دیں، ایک دن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ضرور آنا ہے۔ آئیے ہم آگے ہیں پیج 111 پر۔ لکھا ہے لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک کامل انسان ہے، وہ نصیحتیں اور مواعظ سے حسنہ سننے سے گریز نہ کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں دوسرے لوگ بھی جو نصیحت پڑھ لیں یا سن لیں اس پر عمل کریں۔ اب آگے سب ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا انداز تربیت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بلا شبہ اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ و معلمین صرف وہی علوم پڑھاتے ہیں جو ان کے ذمے لگائے جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی ریاضی پڑھاتا ہے تو کسی کے پاس تاریخ کا مضمون ہوتا ہے، اور کوئی جغرافیہ کا ماہر ہوتا ہے تو کسی کا کام کیمسٹری یا فزکس وغیرہ کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ وہ معنویت اور تزکیہ نفس کی تعلیم نہیں دیتے اور طالب علموں کو شائستہ اخلاق سے آراستہ نہیں کرتے۔ یہ کام صرف علماء ربانی ہی کرتے ہیں کہ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ روایتی قسم کے لوگ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ امر بھی واضح ہے کہ مربی کے لیے میم رے بے چھوٹی ہے، تشدید نہیں ہے، لیکن اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ لیے تربیت کی تمام اصولوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو، اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہو، تاکہ اس کی گفتگو مؤثر اور متقاضۂ حال کے مطابق ہو۔ سوری کتنی مشکل میں نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا اس کو، کیونکہ وہ ایک تو مس پرنٹ بھی ہے، پھر قاف اور تے جہاں کئی بار آئے تو پھر تھوڑا سی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، معذرت چاہتی ہوں۔ متقاضۂ حال کے مطابق ہو، اور اس مربی کے میم رے بے چھوٹیے کے اندر کوئی معنی نفسی مثلاً تعصب اور ہٹ دھرمی موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے لوگ اس سے منحرف ہو جائیں اور گمراہی کی تاریکیوں میں جا پڑیں۔ اب اس مختصر سے مقدمے کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظریہ تھا کہ امام علیہ السلام کو چاہیے کہ بالعموم انسانوں اور بالخصوص عالم اسلام کی اصلاح و تربیت کا کام کرے۔ اگر کوئی امام ہو کر بھی یہ کام نہ کرے تو اس کی حکم خدا پر عمل کرنے میں کمزوری سمجھی جائے گی، جیسا کہ مخفی نہیں کہ تدریس سے کبھی علمی ہوتی ہے اور کبھی عملی، بل الفاظ دیگر کبھی زبان اور قوت بیان سے تعلیم دی جاتی ہے اور کبھی عمل و کردار سے سمجھایا جاتا ہے۔ پیج 112۔ مثلاً کبھی استاد اپنے شاگردوں کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے وہ فوائد بیان کرتا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں، اور کبھی استاد خود حسن اخلاق کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ مثلاً وہ ملنے والوں کو گرم جوشی سے سلام کہتا ہے، اس کے چہرے پر بشاشت رونق افزوں ہوتی ہے، اور وہ لائق احترام لوگوں کا احترام کرتا ہے اور تمام آداب کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ جب شاگرد اپنے استاد کے وہ اوصاف ملاحظہ کرتا ہے کہ جنہیں ہر کوئی اچھا کہتا ہے تو وہ بہت جلد انہیں اپنا لیتا ہے۔ آئیے اگلے
اگلے پیراگراف کی طرف لکھا ہے، ہم اپنے معزز قارئین کو بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ دونوں صورتیں ملتی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام مکارم اخلاق اور اچھی صفات اپنانے کی تلقین بھی فرماتے تھے اور خود ان کا عملی مظاہرہ بھی پیش کرتے تھے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں قسموں پر مشتمل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث ہیں، ہم نے انہیں اپنے موسوعہ میں درج کیا ہے اور ان کے چند نمونے اس کتاب میں پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ کتاب بھی ہر لحاظ سے جامع ہو جائے۔ آئیے سامعین اب نیچے لکھیے پہلی قسم آداب، لکھا ہے زید الشہام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام جعفر صادق نے مجھے فرمایا، انورٹڈ کاما لوگوں میں سے جو بھی میری اطاعت کرتا ہو اور میرا کہنا مانتا ہو اسے میرے سلام کے بعد کہنا کہ میں یعنی جعفر صادق علیہ السلام تمہیں تقوی الہی، اس کے دین میں ورع، اس کی واو پہ زبر ہے اور رے عین، اس کی راہ میں محنت، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، طولانی سجدے کرنے اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چیزیں لے کر آئے تھے۔ جس نے تمہیں کوئی چیز امانت دی ہو اسے اس کے حوالے کر دو، خواہ وہ نیک ہو یا بد، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئی اور دھاگے جیسی چیزوں کی امانت واپس کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے جو کہ ہم 113 پیج پر آ گئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، ان کے جنازوں پر حاضر ہوا کرو، ان کے مریضوں کی عیادت کیا کرو اور ان کے حقوق ادا کیا کرو، تو تم میں سے جو بھی اپنے دین پر قائم رہے، گناہوں سے دور ہو، سچ بولے، امانت ادا کرے اور لوگوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک اتنا اچھا ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے، تو مجھے اس عمل سے خوشی ہوگی، میں اس شخص پر خوش ہوں گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا سکھایا ہوا ادب ہے۔ اگلا پیراگراف کہ اگر اس شخص میں ان بیان کردہ صفات کے برعکس خصلتیں موجود ہوں گی تو اس کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا، وہ میرے لیے باعث ننگوار بن جائے گا اور لوگ مذاق اڑاتے اور توہین آمیز لہجے میں کہیں گے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کیا ہوا ادب ہے۔ خدا کی قسم میرے والد بزرگوار نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انورٹڈ کاما ایک شیعہ ایک قبیلے کی زینت ہوتا ہے، وہ ان میں امانتیں ادا کرنے کا سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے، ان کے حقوق سب سے بڑھ کر ادا کرنے والا ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا وسیع بنتا ہے اور اس کے پاس لوگوں کی امانتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور جب اس کے خاندان والوں سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کون ہو سکتا ہے، اور وہ ہم میں امانتیں ادا کرنے کا سب سے زیادہ پابند تھا اور ہم میں سے سب سے زیادہ سچ بولتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے سلیقہ نماز، لکھا ہے حضرت حماد بن عیسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے حماد، کیا تم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں مولا، میں نے نماز کے بارے میں حریز کی کتاب حفظ کی ہوئی ہے، پیج 114۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، چلو اٹھو اور پڑھو۔ حماد کہتے ہیں میں امام کے سامنے اٹھا اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی، میں نے 1 رکعت پڑھی اور سجدہ کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے حماد، تم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، آدمی کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے 60-70 سال گزارے اور ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھ سکے۔ حماد کہتے ہیں اس پر میں نے ننگوار محسوس کی اور میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام پر قربان، مجھے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سکھا دیں۔ امام علیہ السلام نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے، اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا اور دونوں پاؤں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان 3 کھلی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ساری انگلیوں کو قبلے کی جانب کر لیا، انہیں قبلے سے نہیں موڑا اور خشوع کے ساتھ کہا اللہ اکبر، پھر ترتیب کے ساتھ
سورہ فاتحہ اور سورہ توحید یعنی قل اللہ احد کو پڑھا، پھر حالت قیام میں کچھ دیر رکے اور سانس لیا، پھر اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف بلند کیا اور کہا اللہ اکبر، پھر رکوع کیا، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر انگلیاں کھول کر رکھ لیے، گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، پھر اپنی کمر اتنی سیدھی کر لی کہ اس پر پانی یا تیل کا کوئی قطرہ ڈالا جائے تو وہ اپنی جگہ پر ہی رکا رہتا ہے اور نہ بہتا ہے۔ اپنی گردن مبارک کو لمبا کر لیا اور آنکھیں نیچی کر لیں، پھر 3 مرتبہ ترتیل سے کے ساتھ تسبیح پڑھی اور کہا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پھر کھڑے ہوئے، جب صحیح طور پر کھڑے ہو چکے تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر حالت قیام میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف بلند کیا اور تکبیر کہی، پھر سجدہ کیا، اپنے ہاتھوں کو الگ الگ کر کے چہرے کی جانب اور گھٹنوں کے سامنے رکھ لیا، اور حالانکہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں، اور 3 بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اور اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ دوسرے حصے پر نہیں رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 8 حصوں پر سجدہ کیا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے، پیشانی اور ناک، اور فرمایا کہ ان میں سے 7 اعضاء کا سجدہ فرض ہے۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن کا ذکر خداوند عالم نے اپنی کتاب میں ان الفاظ میں کیا ہے کہ ترجمہ کے، اور وہ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے ہیں، اور ناک کا زمین پر رکھنا سنت ہے کیونکہ یہ عاجزی کی نشانی ہے۔ پھر آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا، سیدھے بیٹھ گئے اور کہا اللہ اکبر، پھر بائیں زانوں پر بیٹھ گئے اور دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھا، اور پھر پڑھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر بیٹھے ہوئے تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ بجا لایا، اس میں بھی وہی کچھ پڑھا جو پہلے سجدے میں پڑھا، اور رکوع اور سجدے میں کوئی حصہ دوسرے حصے پر نہ رکھا۔ آپ علیہ السلام جھکے ہوئے تھے اور دونوں بازوؤں کو زمین پر نہ رکھا، اور 2 رکعتیں اس طرح پڑھیں۔ جب آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی تھی۔ جب آپ تشہد پڑھ چکے تو سلام پڑھا اور فرمایا کہ اے حماد اس طرح نماز پڑھا کرو، جزاک اللہ۔ اب آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے کہ تلاش معاش۔ لکھا عبد الرحمن بن الحجاج سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست مدینے میں رہتا تھا، وہ بہت تنگ دست تھا اور مارے غربت کے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا جاؤ بازار میں ایک دکان خریدو، اس میں تھوڑا بہت سامان رکھو، تمہارے پاس پانی کا ایک گھڑا ہونا چاہیے، اور اپنی دکان کے دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے کچھ عرصہ اس پر عمل کیا، پھر مصر سے کچھ مسافر سامان تجارت لے کر آئے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے جاننے والے اور دوست کے پاس سامان تجارت رکھ دیا، حتیٰ کہ تمام دکانیں سامان سے بھر گئیں۔ ان میں سے ایک شخص باقی رہ گیا، اسے سامان رکھنے کے لیے دکان دستیاب نہ ہوئی، تو بازار والوں نے اس سے کہا کہ ادھر ایک آدمی ہے جس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی دکان بھی خالی ہے، اگر تم اس کی دکان میں اپنا سامان رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ پیج 116۔ وہ شخص دکان کی طرف چل پڑا اور دکان والے سے پوچھا کیا تم اپنی دکان میں میرا سامان رکھو گے؟ اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ اس نے اپنا سامان تجارت اس کی دکان میں ڈال دیا اور ایک ایک کر کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ دوسرے آئے ہوئے لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور اس کے پاس ابھی کچھ قابل فروخت سامان باقی تھا، تو اس نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور ہمارے دوست سے کہا کہ یہ سامان اپنے پاس رکھو اور اسے بیچ کر اس کی قیمت مجھے دے دینا۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے قبول کر لیا۔ وہ مسافر چلے گئے اور سامان کا مالک بھی ان کے ہمراہ چلا گیا اور اپنا سامان ہمارے دوست کے حوالے کر گیا۔ اس نے سامان بیچ کر حاصل کردہ رقم اس کی طرف بھیج دی۔ راوی کہتا ہے جب دوبارہ مصر کے وہ لوگ سامان تجارت لے کر مصر سے نکلنے لگے تو اس شخص نے کچھ سامان بھیجا، تو ہمارے دوست نے وہ سامان بیچ کر حاصل کردہ رقم اس کی طرف روانہ کر دی۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا تو اس نے مصر میں ہی قیام کیا اور سامان اس کی طرف بھیجتا رہا اور اس کی قیمت اسے بھیجتا رہا اور وہ اس کی قیمت اسے واپس بھیجتا رہا اور اس سے اپنی معقول اجرت لیتا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ یوں ہمارے اس دوست نے بہت سا مال اکٹھا کر لیا اور وہ با اثر لوگوں میں سے ہو گیا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے ظالموں کی حکومتوں میں تقیہ۔
بہت اہم چیز ہے یہ، میں پڑھنا چاہتی تھی اس کے بارے میں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو بصیر رحمۃ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تقوی الہی اختیار کرو، تم پر اپنے اماموں کی اطاعت فرض ہے، جو بات وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو، اور جس چیز کے بارے میں وہ خاموش ہیں تم بھی اس چیز پر کے بارے میں خاموش ہو، سکونت اختیار کرو، کیونکہ تم ان لوگوں کی حکومت میں رہ رہے ہو کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ اس سے مراد نہیں، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، اس لیے عربی پڑھ لیتے ہیں کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَنزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اس سے مراد بنی عباس ہیں، پس خدا سے ڈرو کیونکہ تمہیں وقت مصلحت کے ساتھ گزارنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان کے جنازوں پر حاضر ہو اور ان کی امانتیں انہیں واپس کر دو، تم پر خدا کے گھر کا حج ادا کرنا واجب ہے، اس کے عادی بنو، اس کی عادت دنیا کی مشکلات اور آخرت کی ہولناکیوں کو تم سے دور کرے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے دعا سے مشکلات کا حل۔ لکھا ہے طیالسی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مکے سے مدینہ آیا، جب میں نے مدینے میں 2 راتیں گزاریں تو میری سواری کہیں گم ہو گئی، اس پر میرا ساز و سامان تھا اور کچھ چیزیں دوسرے لوگوں کی بھی تھیں۔ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں جا کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی آتیتک زائرن۔ اب سامعین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں فتح دمہ کسرہ جو ہے ان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ میں غلط پڑھ دوں، لیکن میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ایک دفعہ کوشش کر لیتی ہوں۔ اللہم انی آتیتک زائرن لبیتک وان راحلتی قد ذہبت فردھا علیہ۔ میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، اتنے میں ایک شخص نے مسجد کے دروازے پر آ کر مجھ سے کہا، اے سواری کے مالک، باہر آؤ اور اپنی سواری سنبھالو، تمہاری وجہ سے ہم نے ساری اذیت و زحمت میں گزاری ہے کہ کہیں اس سواری کو کچھ ہو نہ جائے اور کسی غریب کا نقصان نہ ہو۔ میں نے اپنی سواری لے لی اور اس کے سامان میں سے ایک دھاگا بھی کم نہ تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام اور تقوی الہی۔ محض میم ہے زیمیم سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ میں ایک گھر میں قیام کیا، صاحب خانہ کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں نے دروازے پر آ کر دستک دی، اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ شام کو جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آج دن کا آخری حصہ تم نے کہاں گزارا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ میں نے جواب دیا میں مسجد میں تھا۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا امر ولایت صرف تقوی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو ابراہیم بن محزم الاسدی سے مروی ہے کہ اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ الفاظ نقل ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری ولایت صرف تقوی ورا واور عین سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مومنین کی حاجت برآوری۔ لکھا ہے سکین بن عمار سے روایت ہے، اس نے ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص کی جس کی کنیت ابو محمد تھی نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ طواف کے دوران میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اسے مجھ سے کام تھا، میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ تم اپنی جگہ رکو، میں طواف سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے، اسے مجھ سے کوئی کام ہے۔ امام نے پوچھا یہ مسلمان ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام نے مجھ سے فرمایا جاؤ اس کا کام کرو۔ میں نے عرض کیا خدا آپ کا بھلا کرے کیا میں طواف چھوڑ دوں؟ امام نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا میں فرض چھوڑ کر اس کے کام میں لگ جاؤں؟ امام نے فرمایا ہاں، خواہ تم فرض ادا کر رہے ہو تو بھی اس کے کام کو چلے جاؤ۔ اگلا پیج 119 وہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے کام میں اس کے ہمراہ چلے تو خدا اس کی ہزار نیکیاں لکھتا ہے، ہزار گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے ہزار درجات بلند کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علم حاصل کرنے کا مقصد
عمرو بن جمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے فقہ قرآن مجید اور تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے اسے بلا لو، اور جو لوگوں کے عیب معلوم کرنے کے لیے آئے حالانکہ خدا نے اس کے عیب چھپائے ہوئے ہیں تو اسے ہم سے علیحدہ کر دو۔ تو ایک شخص نے امام سے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، خدا کی قسم میں کافی عرصے سے ایک گناہ میں مبتلا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوڑ نہیں پاتا۔ امام نے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور اگر خدا نے پسند کیا تو وہ تمہیں اس حالت سے نکال دے گا، مگر تم اس سے ڈرتے رہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ تنگ دستی کا اظہار نہ کرو۔ حضرت مفضل بن قیس بن رمانہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان سے اپنے حالات کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکی ذرا وہ تھیلا تو دینا۔ لڑکی یہی لکھا ہے، حالانکہ اس نے کہا کہ میں مفضل بن قیس بن رمانہ سے مروی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان سے اپنے حالات کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکی ذرا وہ تھیلا تو دینا۔ جب اس نے دیا تو امام نے مجھے دے کر فرمایا، یہ 400 دینار ہیں۔ اچھا، کسی لڑکی سے کہا تو ابو جعفر منصور دوانیقی نے مجھے بھیجے ہیں، تم یہ لے لو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ کہتا ہے، میں نے کہا، باخدا میں آپ پر قربان جاؤں، اس سے میرا مقصد یہ نہ تھا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا بھی کروں گا، لیکن تم اپنی غربت و تنگ دستی کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں پست سمجھیں گے۔ تو سامعین، یوں ہم اپنی اس آڈیو ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں پیج 119 سے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔